اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر معراج شریف کا جو واقعہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حدیث کی جو سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے ہم نے یہ تمام معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیان والی حالت میں تھا۔ میرے پاس 3 فرشتے آئے، ان میں سے جو درمیان والا تھا اس نے میرا سینہ چاک کیا، حلق کے نیچے سے لے کر پیٹ کے آخر تک، اور ان کے پاس ایک تشت تھا جسے ہم صندوق کہہ سکتے ہیں، ایک باکس کہہ سکتے ہیں، سونے کا بنا ہوا، اس کے اندر حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے اندر کا جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو آب زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس صندوق کے اندر جو حکمت اور ایمان تھا اس سے میرے سینے کو بھر دیا، پھر انہوں نے میرا سینہ بند کر دیا۔ پھر میرے پاس ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس کے رنگ کے بارے میں وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید رنگ کی تھی، اور اس کا جو سائز تھا وہ اتنا تھا کہ وہ خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی۔ پھر میں اس پہ سوار ہو گیا، وہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ تھی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا یہ مدینہ شریف تھا، جہاں پر جس کی طرف آپ ہجرت کریں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا یہ مقام جو ہے یہ طور سینا ہے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اور آگے گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ پھر اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے پھر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے بیت المقدس میں داخل ہوا، اور وہاں پر میرے لیے تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کیا گیا، اور میں نے ان تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، پھر ہم دوسرے آسمان تک گئے تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود تھے، جو کہ خالہ زاد بھائی تھے ایک دوسرے کے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر مجھے لے جایا گیا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے کر گئے اور وہاں پر ادریس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 5ویں آسمان پر لے کر گئے، وہاں پر ہارون علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب 6ٹھے آسمان پر گئے تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام مجھے دیکھ کر رو پڑے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ کی امت کی تعداد جنت میں میری امت کی تعداد سے زیادہ ہوگی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میں مزید اوپر چڑھا آسمانوں کی طرف، اور وہاں پر ایک مقام آیا جس کا نام تھا بیت المعمور۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پتہ کیا یہ بیت المعمور کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مقام ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، یہ بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر آسمانوں میں پایا جاتا ہے، اور اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار نماز ادا کر لیتا ہے وہ دوبارہ وہاں پہ نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ روز مختلف فرشتے وہاں پہ 70,000 کی تعداد میں نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد میں مزید اوپر کی طرف گیا اور وہاں پہ سدرۃ المنتہا میرے قریب لایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیری کا درخت ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں یہ 6ٹھے آسمان میں ہیں، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی ساخت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پھل جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں سدرۃ المنتہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیچے سے کوئی بھی چیز آسمانوں کی طرف جاتی ہے وہ اس مقام پہ جا کر ٹھہر جاتی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتی ہے، اور جو اوپر سے اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں، پھر فرشتے ان کو یہاں سے نیچے لے کر آتے ہیں۔ اس کی جڑوں کے اندر 4 نہریں تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ 4 نہریں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں 2 نہریں جو ہیں یہ باطنی ہیں، اور 2 نہریں ظاہری ہیں۔ جو 2 باطنی نہریں ہیں یہ جنت میں جاتی ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں یہ دنیا میں دریائے فرات اور دریائے نیل ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور میں ان نمازوں کو لیے ہوئے نیچے کی طرف آیا تو ابراہیم علیہ السلام ملے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ جب میں 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے درخواست کریں کہ ان میں کمی کی جائے، کیونکہ آپ کی امت ان کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو میں اسی طرح بار بار جاتا رہا
اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 نمازیں کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے دوبارہ کہا کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ مزید ان میں کمی کی جائے، کیونکہ آپ کی امت یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور انہوں نے 2 بھی نہ پڑھ سکے تھے۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ اب مجھے واپس جانے سے شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ ایک آواز آئی کہ میں نے 5 نمازیں آپ کی امت پر فرض کر دی ہیں، تو اس میں سے جو 5 پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب ہوگا، اور جو 1 نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ہوگا۔ دوستو، یہ تھا معراج شریف کا واقعہ جو میں نے سیاہ ستہ کی 6 کتابوں کی، جس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ابن داود اور نسائی، ان 6 کتابوں سے میں نے یہ احادیث سلیکٹ کی ہیں اور آپ کو بتائی ہیں۔ اس میں میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کیا جائے تاکہ آپ تک مستند باتیں پہنچیں جو کہ احادیث سے مروی ہیں، کوئی ایسی بات آپ تک نہ پہنچے جس کا احادیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو اور ویسے کہانیوں کے طور پر آپ سنا کریں۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ علم میں بھی اضافہ کیا جائے اور آپ کو جھوٹا علم نہ بتایا جائے، بلکہ جو احادیث یا قرآن کی روشنی میں ہمیں علم ملتا ہے اس کے مطابق آپ کو معلومات دی جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ اگر آپ مزید کسی ٹاپک پر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات جاننا چاہتے ہیں، ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔